نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقولوا انما انزل الكتاب ولا طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین او تقولوا لو انا انزل علینا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بینۃ من ربکم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 156 سے 160 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین، آیت 156۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بینۃ من ربکم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، آیت 157۔ ترجمہ: کبھی تم یوں نہ کہو کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے دو فرقوں پر اتری تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا یوں کہو اگر ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ پا جاتے۔ لہٰذا اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک واضح کتاب اور ہدایت و رحمت آ چکی، پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے روکے۔ ہم جلدی ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے روکنے کی وجہ سے سزا دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 156 اور 157 کا۔ تفسیر: آیت 156، نزول قرآن اللہ کی حجت ہے، یعنی ہم نے قرآن اس لیے اتارا کہ تمہارا کوئی عذر باقی نہ رہے، جیسا کہ سورہ قصص کی آیت 47 میں فرمایا، اگر ان پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جاتی تو کہہ دیتے کہ اے رب، تو نے ہمارے پاس اپنا کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ دو فرقوں سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں۔ اگر عربی زبان میں قرآن نہ آتا تو یہ کہہ دیتے کہ ہماری زبان میں کوئی کتاب تو اتری نہیں، اور دوسری کتابوں کو غیر زبان میں ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے نہیں، اس لیے ہم تک اللہ کا فرمان پہنچا ہی نہیں، پھر ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ آیت 157، یعنی ہم نے تمہارا یہ عذر بھی ختم کر دیا کہ اگر غیروں کی طرح ہمارے پاس بھی کتاب آتی تو ہم اس کے احکام پر زیادہ کاربند ہوتے۔ سورہ فاطر کی آیت 42 میں فرمایا، انہوں نے زوردار قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی چوکنا کر دینے والا آئے گا تو وہ ہر ایک قوم سے زیادہ نیکیوں میں بڑھ جائیں گے۔ اچھا لو، تمہاری ہی عربی زبان میں ایک عظیم قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا گیا، جس میں حلال و حرام کا بیان ہے، جو دلوں کی ہدایت کے لیے سراسر نور ہے اور جو ان کے لیے سرتاپائے رحمت ہے جو اس کے پیروکار ہیں اور اس کی ہدایتوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرمایا، وہ انتہائی ظالم ہے جس نے قرآن سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو بھی اس نیک کام سے روکا، خود بھی کتاب اللہ سے منہ موڑا اور لوگوں کو بھی اس تک نہیں آنے دیا۔
سورہ انعام کی آیت 26 میں فرمایا یہ لوگ قرآن سے اور اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ آیت 158 ترجمہ، کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی زبردست نشانی آئے؟ جس دن آپ کے رب کی زبردست نشانی آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص و ایمان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ آپ فرما دیں کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آیت 158 کی تفسیر۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ کافروں کو، انبیاء و قرآن کے نہ ماننے والوں کو اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے والوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جب میدان محشر میں فرشتے بھی آئیں گے اور حق تعالیٰ بھی، یا یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے آ جانے کے منتظر ہیں؟ ظالموں، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ایمان و توبہ کام آنے والی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تمام روئے زمین کے انسان ایمان لے آئیں گے، لیکن اب ایمان کا لانا نہ لانا برابر ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کو اس کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے پہلے سے کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظہور اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ مسند کی روایت میں دھوئیں کے آنے کا بھی ذکر ہے۔ باب توبہ کے بند ہوتے ہی کافر کا ایمان بے سود ہوگا۔ پھر فرمایا کسی شخص کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، یعنی اگر کافر مسلمان ہوگا تو اس کا ایمان بے سود ہوگا، البتہ مومن کا ایمان کارآمد ہوگا۔ اس وقت اگر مومن اپنے ایمان پر بخوبی قائم ہے تو وہ بڑا سعادت مند ہے، اور اگر قائم نہ تھا تو اب توبہ کی ہے تو توبہ قبول نہ ہوگی کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ پھر فرمایا اب نیک عمل بھی قابل قبول نہیں اگر پہلے سے نہ کیا ہو۔ آخر میں کافروں کو سخت دھمکی دی جائے اور فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اور ایمان و توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ سورہ محمد کی آیت 18 میں فرمایا کیا انہیں یہی انتظار ہے کہ اچانک قیامت آ جائے؟ قیامت کی نشانیاں تو نمودار ہو چکی ہیں، قیامت آ جانے کے بعد بھلا نصیحت کا وقت کہاں؟ سورہ غافر کی آیت 84-85 میں فرمایا جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے تو اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور شرک سے توبہ کر لیں گے، لیکن عذاب مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لانا اور شرک سے توبہ کرنا بیکار و ناقابل قبول ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ آیت 159 ترجمہ، بلا شبہ جن لوگوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، اب ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے پاس کے حوالے ہے، پھر اللہ انہیں ان کے کام جتلا دے گا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 159 کا۔ تفسیر آیت 159، فرقہ بندی کی مذمت۔ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اتری و نیز اس کا حکم عام ہے۔ اس کی وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہو، دین میں پھوٹ ڈالتا ہو، خواہش کا پرستار ہو اور نیا مذہب ایجاد کرتا ہو، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے وہ ایک ہی دین ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبر اللہتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہی ہے، لہذا سیدھی راہ اور اللہ کا پسندیدہ دین توحید و اتباع رسول ہی ہے،
اور اس سے ہٹ کر جہالت، گمراہی، رائے پرستی اور بددینی ہے، اور انبیاء اس سے بیزار ہیں، جیسا کہ خود اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ حج کی آیت 17 میں فرمایا بلا شبہ ایمان والے، یہودی، بے دین عیسائی، آتش پرست اور مشرک سب کے درمیان حق تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ آیت 160۔ ترجمہ: جو نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا بدلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا وہ برابر سرابر ہی سزا بھگتے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 160 کا۔ تفسیر آیت 160: قیامت کے دن عدل و انصاف سے معاملات کا فیصلہ ہوگا۔ اس آیت میں اللہ کے عدل کا اور اس کے فیصلوں کی صداقت کا بیان ہے۔ چونکہ سورہ نمل کی آیت 89 میں فرمایا جو نیکی لائے گا اسے نیکی کا بہترین بدلہ ملے گا میں اجمال ہے، اسی اجمال کی تفصیل اس آیت میں ہے کہ وہ بہترین بدلہ یہ ہے کہ ایک نیکی کم از کم 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارا عزت و جلال والا رب بڑا ہی مہربان ہے، جس نے محض نیکی کا ارادہ ہی کیا اور ابھی نیکی کی نہیں، اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کر بھی لی اس کے لیے 10 سے 700 تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ 700 سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا صرف ارادے پر اس کے لیے برائی نہیں لکھی جاتی، ہاں اگر برائی کر لی تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا حق تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سچ ہے اللہ کے ہاں ازلی بدبخت ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ عزت و جلال والا معبود فرماتا ہے جس نے نیکی کی اسے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور جس نے برائی کی اسے اسی کی برابر سزا ملے گی، یا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور جس نے زمین بھر کر گناہ کیے پھر میرے پاس ایسی حالت میں آیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو میں اسے زمین بھر کر معافی دے دوں گا۔ جو بالشت بھر میرے قریب آتا ہے میں ہاتھ بھر اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور جو ہاتھ بھر میرے قریب آتا ہے میں 1 گز اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 156 سے 160 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔